السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ابھی شروع کرنے جا رہا ہوں میں۔ آج جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ سورہ ہود کا تفصیلی طور پر درس ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ ہود قرآن مجید کی بہت ہی عظیم صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے قوموں کا اور ان پر آنے والے عذابات کا تذکرہ کیا، جس میں بہت سی مصلحت اور نصیحت کی باتیں امت محمدیہ کے لیے بھی ہیں کہ ان قوموں پر جو عذابات آئے تھے ان کی کیا وجوہات تھی اور کن وجوہات سے ان پر عذاب آئے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ بڑی عظیم اور خوفناک صورت ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت جس میں حروف مقطعات بھی شامل ہیں، حروف مقطعات الف لام را۔ الف لام را یہ قرآن مجید کے اکثر صورتوں کے آغاز میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جسے ہم حروف مقطعات، حروف مقطع یعنی الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے لفظ، کٹے ہوئے لفظ۔ آپ اس کو ملا کر الف لام را، الف کو الگ پڑھ رہے ہیں، لام کو الگ پڑھ رہے ہیں اور را کو الگ پڑھ رہے ہیں، تینوں کو ملا کر ایک ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جیسے آگے کتابن، کاف تا با نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر الف لام اور را یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کی بہت سی رائے ہیں اور بہت سے اقوال ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یا دوسرا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیریوں کی ہے کہ الف سے اللہ جانتا ہے، لام سے جبریل جانتے ہیں، را سے رسول جانتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تفسیر یا اس طرح کی تفسیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ ہی جاننے والا ہے، دوسرے نمبر پر اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، سکھایا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا علم رکھتے تھے۔ یہ حروف قرآن مجید میں کیوں لائے گئے؟ اس طرح کے حروف قرآن مجید میں حامیم، یاسین، صاد، اسی طرح کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف لام میم، الف لام میم صاد، اس طرح کے حروف آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بعض نادان لوگ یا اسے دین سمجھ کر لوگوں نے کیا کیا، اس کے پلیٹس بنائے، اس کو سجایا، اس کو گولڈن پلیٹ میں بنا کر گھروں میں، دکانوں میں، کار میں، گاڑیوں میں، لاریوں میں سجا کر لگایا، یہ سمجھ کر کہ یہ خیر و برکت ہے۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں معجزے کے طور پر اور چیلنج کے طور پر نازل کیا تھا۔ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے شاعر، بڑے ادیب، بڑے فصیح
اور بڑے بلیغ انسان سمجھتے تھے، اور ان کے پاس شعر و شاعری کی بہت عظیم الشان تاریخ تھی، اور کئی ایک مقام پر ان کے جہاں کہیں میلے لگتے تو شعر شاعری پر ایک دوسرے میں فخر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی زبان پر فصاحت پر فخر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے نزول نے ان کی تمام چیزوں کی ہوا کھول دی اور ان کو چیلنج کیا کہ اس جیسا ایک حرف، اس جیسی ایک آیت، اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ، تو لوگ نہیں لا سکے۔ سورت لانا تو دور کی بات، اور اسی طرح اس جیسے ایک آیت لانا تو دور کی بات، اس جیسے کلام کا ایک حرف بھی یہ لوگ نہیں لا سکتے۔ الف لام را کا معنی ان کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ حروف اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے، ان سے چیلنج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حروف قرآن مجید کے آغاز میں، جسے ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوڈ ورڈز جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ایسے کوڈ ورڈز کو آج ہماری مسلم قوم نادانی یا جہالت یا کہیں کہ ضلالت، گمراہی، کہ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھ کر اپنے گھروں میں اس کو سجائے ہوئے، گھر کے اندر، دکان میں، مکان میں، کار میں، بہت سی جگہوں پر۔ بعض تو بڑے بڑے آتے ہیں فریم، بعض چھوٹے آتے ہیں، بعض تو لائٹنگ کے ساتھ آتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ چیز خیر و برکت کی نہیں، پوری قرآن خیر و برکت ہے، نہ کہ اٹھا کر رکھنے کے لیے بلکہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بابرکت ہے۔ بابرکت آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں، بابرکت منہ سے چومنے کے لیے نہیں، بابرکت سینے سے لگا کر رکھنے کے لیے نہیں، بابرکت جزدان میں لپیٹ کر گھر کے اندر یا دکان کے اندر یا غلے کے اندر رکھنے کے لیے نہیں، اس سے برکت نہیں آتی۔ آگے اللہ نے خود کہا لیدبروا آیاتہ، برکت کب آئے گی؟ جب انسان قرآن میں غور کرے گا، تدبر کرے گا، سمجھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پختہ مضبوط بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کوئی بھی آیا اور چینج کر دے، جیسے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن میں سے یہ آیت ہٹا دو، وہ آیت ہٹا دو۔ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کون ہمت کر سکتا ہے اس میں سے کسی حرف کو مٹانے یا ہٹانے کی؟ آگے اللہ نے کہا کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں، محکم ہیں، ٹھوس ہیں، پرماننٹ ہیں، بنایا گیا۔ کس نے بنایا؟ آگے اللہ نے کہا پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر، جو صاحب حکمت ہے، حکیم، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، بڑا ہی جاننے والا ہے، معاملات کی گہرائی کو جاننے والا ہے، اس کے نتائج کو جاننے والا ہے، اس کے اندر پوشیدہ حکمتوں کو جاننے والا ہے، خبیر، خبر رکھنے والا، ہر چیز کی باریکی سے خبر رکھنے والا ہے۔ اس ذات کی جانب سے قرآن مجید کی آیتوں کو سب سے پہلے محکم بنایا گیا، ٹھوس بنایا گیا، پختہ کیا گیا اسے، اور اس کے بعد اس کی تفصیل، وضاحت، تفسیر بیان کی گئی۔ کیسے ان آیتوں کو ٹھوس کیا گیا؟ ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ مضبوط کیا۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کی مثال بعض مفسرین نے یوں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو ایک مالے کی طرح پرو دیا۔ مالے میں موتیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر نگینے ہوتے ہیں، اس کے اندر کلر کے الگ الگ رنگ کے موتیاں ہوتے ہیں، تو ایک ہی رنگ اگر بار بار ہو تو پھر وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، بیچ بیچ میں کچھ دوسرے رنگ آ جائیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ قرآن مجید میں انذار کا پہلو ہے، ڈرایا گیا۔ قرآن مجید میں بشارت، خوشخبری کا پہلو ہے، جنت کی بشارتیں دی گئی۔ قرآن مجید میں پیشن گوئیاں دی گئی،
قرآن مجید میں ماضی کے واقعات بیان کیے گئے، قرآن مجید میں محکم احکامات نازل کیے گئے، قرآن مجید میں آداب سکھائے گئے، بہت چیزیں ہیں۔ یہ تو ایک دریا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک کلام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت، لا ریب فیہ، جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ آیت سورہ ہود کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے سورہ ہود کے تعلق سے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے تعلق سے روایت ترمذی، امام حاکم وغیرہ کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا کیا؟ آپ کے سر کے بال، آپ کے کنپٹیوں کے بال جو ہے سفید ہو گئے تھے۔ تو کن چیزوں نے آپ کے ان بالوں کو سفید کیا؟ سورہ ہود نے۔ کیسے؟ اس کے اندر جو واقعات ہیں، اس کے اندر جو قوموں کا تذکرہ اور ان کی ہلاکت کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ سورہ مرسلات، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال، اما یتساءلون سورہ نبا 30ویں پارے کا پہلا صفحہ، پہلی سورت، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ اذا الشمس کورت، اس میں بھی قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سفید کر دیا اور آپ بوڑھے نظر آنے لگے۔ اور آج ہمارے بھی بال سفید ہوتے ہیں۔ ہمارے بال کیوں سفید ہوتے ہیں؟ ہم بولیں گے کہ پانی صحیح نہیں ہے، ہم بولیں گے کہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ یہ بیماری تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے بال اس لیے بھی سفید ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی فکر نے انہیں بوڑھا کر دیا ہوتا ہے۔ دنیا کی فکر، غم، رنج، ملال، بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرکیف اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، ہمیں صرف واقعے کی حیثیت سے نہیں دیکھنا ہے کہ کس قوم کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک برائی کی وجہ سے اس طرح کا عذاب نازل کیا۔ آج تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر، ان قوموں کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، شرک ہماری قوم کے اندر پایا جاتا ہے، نافرمانی، رسول کی نافرمانی ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے، اور لواطت ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے، سرکشی ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے، ظلم و عناد ہماری قوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر بھی قربان جائیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، واللہ اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ، اللہ میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، ورنہ پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے، کس طرح آج ہمارے حالات ہیں، کس طرح آج ہمارے اطوار اور طور طریقے اور اخلاق ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا پچھلی قوموں کے، اگر آپ واقعات کو دیکھیں گے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب کا لفظ اس میں آیا ہے، قرآن مجید اس سے مراد ہے کتاب۔ کتاب لفظ نکرہ آیا ہے، کتاب کا لفظ نکرہ۔ نکرہ اور معرفہ کیا ہے؟ جیسے رجل، الرجل، الف لام اگر لگا دیں گے تو معرفہ بن جائے گا۔ کتاب نکرہ ہے، الکتاب معرفہ ہو جائے گا۔ کتاب النکرہ جب آتا ہے کوئی بھی لفظ تو عموم کا معنی دیتا ہے، بہت ہی معنی کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ یہاں قرآن مجید کے عموم کو بتلایا گیا، اس کی دو صفات پر بالخصوص روشنی ڈالی گئی۔ پہلی کہ اس کی فصاحت اور بلاغت، الف لام را کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا گیا تھا، اس کی اعجاز کو واضح کر دیا گیا تھا۔ ایسی عظیم الشان یہ کتاب ہے کہ اس کی فصاحت کا مقابلہ دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔
قرآن مجید میں کئی مقامات پر چیلنج کیا گیا، تم سب جمع ہو جاؤ، تم اپنے معبودوں کو بلا لو، تم فرشتوں اور جنوں جس سے چاہے مدد لینا ہے، جنوں ان سے جس سے چاہے مدد لینا ہے مدد لے لو، قرآن کی ایک آیت لا لو، اس جیسی ایک آیت لا لو، نہیں لا سکتے، اعجاز ہے یہ قرآن کا۔ دوسری صفت اس قرآن کی، اس کے اندر جو دلائل بیان کیے گئے ہیں توحید کے احکام و واجبات اور دوسری قوموں کے واقعات اور نصیحتیں، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑا ہے جیسے موتیوں کا کوئی ہار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، کس بات کی طرف؟ اللہ کی وحدانیت کی طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں عذاب کا خوف بھی دلایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، وہاں پہلے قرآن مجید کا تعارف ہو گیا، اب اس کے بعد یہ کلام اللہ کا ہے اور اس کلام میں تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدو، لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو کسی کی، الا اللہ، سوائے اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس صورت کو آپ مکے کے حالات سے کمپائر کر کے دیکھیں، وہاں مکہ مکرمہ میں جب لوگ 360 سے زائد بتوں کی پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، مختلف معبودان باطلہ کو اپنے لیے عبادت کا حقدار سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے تھے، کسی کو اولاد دینے والا، تو کسی کو بیماری دور کرنے والا، تو کسی کو شفا دینے والا، تو کسی کو بارش برسانے والا، مختلف معبودان باطلہ، یہاں تک کہ اس قوم کے لوگوں نے نبیوں کے تک بت بنا رکھے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا تک بت بنا کر انہوں نے رکھ دیا تھا اس کے اندر۔ تو یہ وہ قوم تھی، انہیں سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا جا رہا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ سوال یہ ہوگا، تم ہوتے کون ہو جو ہمیں بولنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر 3 سال کے بعد جب آپ کو علی اعلان دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو طریقہ کیا اختیار کیا تھا اس وقت؟ میڈیا کو یوز کیا تھا۔ میڈیا کون سا میڈیا؟ اس زمانے کا میڈیا۔ اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا اور آواز لگانا، سارے لوگ جمع ہو جاتے، پھر انہیں جس چیز کی خبر دینا ہے اس سے واقف کروانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو اس وقت سب سے پہلے مخالفت کرنے والوں میں آپ کا چچا تھا، اس نے کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تو کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا؟ تو یہاں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اس بات کو، یعنی زبان سے نہیں، دل سے اقرار کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے، یہ کہہ دو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پر اعتراض کی وجہ کیا تھی؟ اعتراض کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے تو اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا رکھے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ نعوذ باللہ حج میں اور عمرے میں تلبیہ پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ہم جو پڑھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک الا شریک کہتے تھے، نہیں ایک پارٹنر ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر ایک کے ساتھ کئی اور کو جوڑ لیا کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے، میں کل ایک ویڈیو دیکھا، فیس بک کی لنک آئی تھی واٹس ایپ پر، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ قبروں کو اطراف طواف کر رہے ہیں، قبر کے اطراف طواف کر رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں، شرک کے ساتھ تلبیہ کو جوڑ کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ کیسی قوم ہو گئی ہے، کیسی قوم ہو گئی ہے؟
اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور آج مسلمان ہے جو قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، اور آج مسلمان ہے جو قربانیاں دے رہا ہے، درگاہوں پر جا کر کالے بکرے کوے نہ جانے کیا کیا ذبح کر رہا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے علاوہ کن کن کے سامنے جھک رہا ہے، طواف کر رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، منتیں مانگ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اور بھروسہ انہی ذاتوں پر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ عبادت ایک بہت وسیع معنی ہے۔ عبادت کے معنی صرف نماز نہیں ہے، نماز عبادت کی ایک قسم ہے، نماز عبادت کی ایک قسم ہے۔ روزہ بھی عبادت، طواف بھی عبادت، وضو بھی عبادت، حج بھی عبادت، ہاں، سچائی کو اختیار کرنا بھی عبادت، جھوٹ سے بچنا بھی عبادت، ہر وہ نیکی جو اللہ نے حکم دی اس کو اختیار کرنا عبادت، ہر برائی جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا بھی عبادت، نظر و نیاز عبادت، قربانی عبادت، منت مانگنا عبادت، یہ سب اللہ کے لیے خالص ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس عبادت کا حقدار ٹھہرانا اللہ کی الوہیت میں دوسروں کو شامل کرنا ہے، اور یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے۔ سوال دوسرا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے تو قوم پوچھے گی کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب بھی دے دیا گیا، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اننی لکم، یقیناً میں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، تمہاری قوم کے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میں تمہارے لیے نذیر، ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پہلا کام ڈرانا، کس سے ڈرانا؟ جہنم سے ڈرانا، اللہ کے عذابات سے ڈرانا، اور دوسرا کام بشیر، خوشخبری دینا۔ کیا؟ جنت کی خوشخبری، نیک اعمال کے اچھے بدلوں کی خوشخبری دینا۔ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو کام سونپا ہے وہ کیا ہے؟ انذار اور تبشیر، ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ یہ دونوں کام کس کے ہوتے ہیں؟ نبی اور رسول کے۔ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں۔ اب یہاں آیت کے اندر پہلے لفظ لایا گیا ڈرانے کا، اور اس کے بعد لایا گیا خوشخبری دینے کا، کیونکہ انسان کو پہلے اگر خوشخبری دے دی جائے تو وہ اتنا جلدی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ مطلب جس بات کی طرف اسے دعوت دی جا رہی، توحید کی طرف دعوت دی جا رہی، بھائی تم توحید پہ آ جاؤ تمہیں جنت ملے گی، نہیں مانے گا، فوراً نہیں مانے گا، وہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ پہلے اسے خوف دلاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ اب خوف کیسے دلانا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا جو حقیقت پر مبنی ہے، اور آج بھی ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں، وہاں جا کر لوگ پکنک منا رہے ہیں۔ صرف واقعات نہیں ہے، یہ بنی بنے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ وہاں پر یہ سارے کھنڈرات اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب دیا تھا۔ فرعون کا بھی تذکرہ آئے گا اس صورت میں، فرعون کا بھی تذکرہ آئے گا۔ فرعون کو تو اللہ تعالیٰ نے آج تک رکھا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، لیکن آج دنیا کے اندر کتنے فراعنہ ہیں، کتنے جبابرہ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، وہ اس ظالم اور اس فرعون کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں، اننی تاکید کے لیے یہاں پر اننا لایا گیا، پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے، تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تم کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اس بات کا بھی پیغام، دوسرا پیغام، پہلے عبادت اللہ کی کرو، دوسرا جو گناہ ہو گئے اس سے اللہ سے معافی مانگو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور پھر اس بات کا پیغام دینے کے لیے کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفار، غفر بخش دینا، استغفار بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا اللہ تعالیٰ سے، بخشش
مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ بسا اوقات دن گزر جائے، رات گزر جائے، مہینے گزر جائے، سال گزر جائے، شاید ہی کبھی ہماری زبان پر استغفار کا لفظ آیا ہو، اللہ سے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو۔ استغفار کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو اس آیت کے اندر ہی آ رہے ہیں، اور بھی بہت سے فائدے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف لوٹو، رجوع کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو۔ استغفار بخشش مانگنا، توبہ، توبہ کیا ہے؟ توبہ کے بارے میں ہمارے پاس لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اپنے دو گال پر، کلوں پر پٹاپٹ مار لینا۔ آپ زور سے نہیں مار رہے، مار لگتا نا، تو کیا کرتے؟ آہستہ آہستہ بس خالی ٹچ کرتے، ادھر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں، اس کو توبہ کوئی نہیں کہتا۔ یہ کیا ہے پھر؟ یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ پھر توبہ کیا ہے؟ توبہ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جھوٹ بول دیا تھا، افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور پھر تیسری چیز توبہ کے اندر، اگر وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ سے معافی مانگنا، اگر وہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، کسی کا مال لوٹ لیے تھے، کسی کو گالی دیے تھے، کسی کو مارے تھے، تو جا کر اس سے معافی مانگنا، یہ توبہ ہے۔ اس سے جا کر معافی مانگنا یہ توبہ ہے۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو رب سے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں ایک لمیٹڈ پیریڈ میں، محدد وقت میں، محدود وقت تک عمدہ عیش و آرام کا فائدہ اٹھانے دے گا۔ یمتعکم، متا کس کو کہتے ہیں؟ مال و متا اردو میں بھی کہا جاتا ہے، متا سامان کو کہتے ہیں، متاعا حسنا، اچھا سامان، اچھی زندگی دے گا۔ کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت، مسمی نیمڈ، جس میں نام لیا گیا، وہ کیا ہے؟ موت۔ ایک مقررہ وقت ہے انسان کے فائدہ اٹھانے کا، اور وہ کیا ہے؟ موت کا وقت ہے۔ جب موت آ جائے گی تو وہ سب کچھ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ الی اجل مسمی، مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے دے گا۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کو اچھی بنائے گا، استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی پریشانیوں کو دور کر کے خوشحالیاں لائے گا۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالی ہر کار خیر کرنے والے کو، ذی فضل، نیکی کرنے والے کو، خیر کا کام کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نیکی سے ہی دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرہ برابر بھی کیے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں کرے گا، اس کو دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں، نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ویسٹ نہیں ہونے دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کو اگر پیچھے سے آپ جوڑ کر دیکھیں، نذیر ڈرانے کی بات کی گئی، بشیر خوشخبری دینے کی بات کی گئی، لیکن اگر آپ تسلسل میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے یہاں پر انہیں ان کے گناہوں سے مغفرت گناہ ہو گیا، گناہ کی سزا ہے،
معافی مانگو گے تو سزا بھی معاف ہوگی، پلس الٹا فائدہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کو اچھی کر دے گا اور بہتر فائدہ اٹھانے دے گا۔ اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فضلہ کا لفظ بتلاتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، گناہوں سے معافی نہیں مانگو گے، گناہوں سے اعراض نہیں کرو گے، اللہ سے اعراض کر لو گے، راہ حق سے منہ موڑ لو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو اے نبی آپ بتائیں کہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، میں خوف کھاتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے کیا ہے، ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آئے گا، اور وہ دن کون سا ہے، قیامت کا دن۔ اس لیے آگے کہا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، مرجعن مصدر ہے رجوع کا، رجوع بھی مصدر ہے، مرجعن لوٹنا، واپس پلٹنا، گھر واپسی تو قیامت کے دن ہونے والی ہے سب کی، اپنے اصل گھر کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ کیوں کہا گیا ایسا؟ اس لیے کہ یہ مشرکین یہ تصور کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، کیا کہتے تھے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین کے اندر اللہ نے کہا یہ انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تب وہ انسان کیسے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، مر کر تمہیں واپس اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب یہ بعث بعد الموت، جسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اس سلسلے میں ہم سورہ کہف پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف کی تفصیل میں ہم نے بہت سے واقعات جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دنیا ہی میں زندہ کر کے بتلایا، اس تعلق سے باتیں ہو چکی ہیں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، ہر چیز کو، ہر چیز اس کے کنٹرول میں، ہر چیز کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، آگاہ رہیے، خبردار، ہوشیار، إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے اپنے دل میں کفر کو چھپائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دیتے تو کیا کرتے تھے لوگ، منہ موڑ لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، روئی رکھ لیتے تھے، پلٹ کر چلے جاتے تھے۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، خبردار، آگاہ رہیے، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ان چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو، سینوں کی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تھے تو منہ موڑ لیتے تھے، پلٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یا پھر اپنے کانوں میں روئی رکھ لیتے تھے، یا اپنی کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، اور پھر اتنا بھی بس نہیں ہوتا تو کپڑے، اپنی چادریں اور اپنے جبے اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی کوئی بات ان کے کان میں داخل نہ ہو، حق بات
کان میں نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی تھی، سیل کر دیا تھا، پیک کر دیا تھا. آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے. آج لوگ سننا نہیں چاہتے. رہنے دو مجھے، تمہارا تمہارے پاس، ہمارا ہمارے پاس. ہمیں کیسے ہے کہ ویسا آج رہیں گے، ویسا آج کر لیں گے. تمہارا تم دیکھو، ہمارا ہم دیکھیں گے. تمہاری خبر میں ہم نہیں آتے، ہماری خبر میں تم نہیں آتے. ٹھیک، تمہاری خبر میں ہم نہیں آتے، صحیح بات ہے، لیکن تمہاری خبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ تو جان کے جاؤ، وہ تو جان کر جاؤ. نہیں، سننا ہی نہیں چاہتے ہم، دیکھنا ہی نہیں چاہتے حق کی طرف، کیونکہ اللہ نے آنکھوں پر پردہ، کانوں میں ڈانٹ اور دل پر مہر جو لگا رکھی ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ نصیحت کرتے تو اس طرح کپڑے اوڑھ لیتے اور یہ تصور کرتے تھے کہ یہ جو دل میں چھپا کر رکھیں اللہ کے نبی کی دشمنی کو، کفر کو، اللہ کے نبی نہیں جانتے. اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، یہ اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے. کب؟ جب تم کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو تب بھی جانتا ہے، یا تم پلٹ کر اعراض کر کے ٹھہر جاؤ تب بھی جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سینے میں ہونے والے وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے. وسوسوں کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے قبل کی آیت میں کہ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اس پر بھی اس کی گرفت ہوگی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہوگا، اب تو کوئی نہیں بچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نہیں، وسوسوں کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تجاوز عن امتی ما توسوس، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، وسوسے خیالات دل میں جو آتے ہیں، پلاننگز، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب تک کہ وہ عملی طور پر پریکٹیکل میں نہ آ جائے، پریکٹیکل لائف میں نہ آ جائے. دل میں پلان بن گیا چوری کرنے کا، چوری جب تک نہیں کرے تب تک اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، جب تک نہیں کرے تب تک اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. یا زبان سے کسی کے سامنے کہہ دیا میں چوری کرنا چاہتا ہوں یا میں نے چوری کیا تو پھر پکڑ میں آ جاؤ گے. آپ نے حرکت کی، کچھ چوری کرنے کی پلاننگ، صرف دل میں وسوسے آئے، آپ خاموش ہو گئے، آئے گئے خیالات چلے گئے، لیکن پلان کر کے اس کے حساب سے آپ رات میں اٹھے، اندھیرے میں گئے، چوری کرنے کی کوشش کی، سامنے سے کوئی آ گیا اچانک تو چوری نہیں کر پائے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ برابر پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے آپ پریکٹیکل لائف میں آپ آ چکے تھے، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی تھی، اور اس وقت آپ چوری اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑے تھے، آپ کسی اور کے ڈر سے چھوڑے تھے. اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اسی طرح ہر گناہ، کوئی بھی گناہ جو انسان کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسوں سے بچتے رہنے کے لیے سورہ فلق من شر الوسواس الخناس، سورہ ناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. یہ پارہ نمبر 11 کی آخری آیتوں میں سے، ویسے سورہ کے حساب سے ابتدائی آیتیں ہیں سورہ ہود کی. یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے والی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مشرکین مکہ کو پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کو رسول جانو، اور اپنے گناہ جو ہو چکے ان پر استغفار کرو، توبہ کرو، ندامت کا اظہار کرو، تو تمہارے لیے دنیاوی زندگی بھی اچھی ہے، اخروی زندگی بھی اچھی ہے. اگر نہیں کرو گے تو پھر عذاب آئے گا، عذاب میں ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک ہو کر یہ نہ سمجھو کہ تم وہیں پر تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ پھر اٹھائے جاؤ گے، واپس اللہ کے پاس پلٹ کر لوٹ کر جاؤ گے. اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے. سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلی مرتبہ پیدا کرنا شاید مشکل ہو، لیکن دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے تو بہت آسان ہے.
دوسری مرتبہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی طرف بھی روشنی ڈالی، اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کا وہ حال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کترانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لینا، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لینا یا کپڑوں کو ٹھوس لینا، اور دل میں بغض و عداوت کو چھپائے رکھنا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ 5 آیتیں تھی سورہ ہود کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔